ماضی قریب میں میرے ایک عزیز کی اچانک وفات ہوئی۔ بڑی ہر دل عزیز شخصیت، وسیع دسترخوان والے، رشتہ داروں، سنگی بیلیوں کی دیکھ بھال کرنے والے مالک کریم نے ان کو وسیع رزق عطا کیا ہوا تھا، لیکن وہ والدین کے اکلوتے تھے۔ بچے بھی ان کو چھوٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا 11 سال کا تھا۔ میری ان سے اتنی زیادہ شناسائی نہیں تھی۔ ان دنوں میں ان کے محلے میں مشترکہ رشتہ دار کے ہاں رہائش پذیر تھا۔ مارننگ واک میں دعا سلام ہوتی تھی۔ جس دن ان کی وفات ہوئی میں گھر پر ہی تھا۔ میں ان کے گھر گیا۔ ان کی میت برآمدہ میں پڑی تھی۔ محلے دار اور رشتہ دار ادھر ادھر بیٹھنے لگے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو ان کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ان کے سر کے نیچے سے تکیہ نکالا اور تقریباً ان کا منہ بند ہو گیا۔ اتنی دیر میں ان کا دیرینہ دوست، دست راست، بزنس پارٹنر رانا اصغر صاحب فیملی سمیت آ گئے۔ وہ آتے ہی بچوں کی طرح بلک کر رونے لگے۔ وہ ان کے پاؤں کو سہلا رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ چند منٹ بعد وہ اچانک خاموش ہوئے، رومال نکال کر آنکھیں صاف کیں، جیب سے موبائل نکالا اور مختلف لوگوں کو کال کرنے لگے۔ پہلے انہوں نے کسی کو بندے لے کر قبرستان جانے کا کہا، پھر ٹینٹ سروس والوں کو کال کی۔ اس طرح مختلف لوگوں کے ذمہ کام لگائے۔ میں تجہیز، تکفین اور تدفین تک شامل رہا۔ میں دیکھتا رہا۔ رانا صاحب ہر طرف دوڑتے پھر رہے تھے۔ سارے کام انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے۔ جنازے سے پہلے انہوں نے خود اعلان کیا کہ جس کسی نے میرے بھائی سے کچھ لینا ہو، میں رانا اصغر حاضر ہوں۔ ابھی لینا چاہے، بعد میں لینا چاہے، ضرور ہم سے لے لے۔ پھر انہوں نے ہاتھ باندھ کر کہا، اگر میرے بھائی نے جانے انجانے میں کسی کی دل آزاری کی ہو یا کوئی زیادتی کی ہو تو خدا کی خاطر معاف کر دو۔ اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، میں، میرے بچے، میرا خاندان، یہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم سے بدلہ لے۔ سزا دینی ہے، سزا دے دو۔ جرمانہ کرنا ہے، جرمانہ کر دو۔ وہ سامنے گاڑی میں نقد رقم پڑی ہے، نقد جرمانہ ادا کر دوں گا۔ بس خدا کے لیے میرے بھائی، میرے نائک، میرے مالک کو معاف کر دو۔ ان کی باتیں سن کر سارا مجمع دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سینکڑوں لوگ مرحوم کا نام لے لے کر اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ عجیب منظر تھا۔ کتنے لوگ بڑھ بڑھ کر رانا صاحب کے آنسو پہنچ رہے تھے۔ پھر جنازہ ہوا۔ تدفین کے بعد حویلی کے ایک طرف کھانے کا انتظام کروا رکھا تھا۔ رانا صاحب، بیٹے اور بھائی سارا انتظام سنبھالے ہوئے تھے۔ 3 دن رانا صاحب دن رات انتظامات سنبھالتے رہے۔ 1 منٹ بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ رانا صاحب اور ان کے بھائی بیٹے فوتیدگی والے گھر سے کچھ بھی نہیں کھا پی رہے تھے۔ اس دوران رانا صاحب سے میری بے تکلفی ہو چکی تھی۔ میں ان کے جذبے کو دیکھ کر اپنے تئیں ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیسرے دن ہم دونوں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں سے کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کہنے لگا، میرا دوست والدین کا اکلوتا ہے، اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کل روز قیامت میرا دوست مجھ سے کہہ دے تو نے میرے یتیم بچوں کا مال کھایا ہے۔ میں رانا صاحب کی اس احتیاط پسندی پر حیران رہ گیا۔ حالانکہ 3 دن سے تمام اخراجات رانا صاحب خود کر رہے تھے، لیکن رانا صاحب کی پوری فیملی باری باری کھانے کے لیے گھر جاتی اور کھا کر واپس آ جاتی۔ 3 دن مکمل ہونے کے بعد چوتھے دن انہوں نے مرحوم کے والد، بیوہ کے والد اور وکیل کو بلایا۔ کاروبار کے تمام کھاتہ جات ان کے سامنے رکھے۔ غلہ کے کام میں مرحوم اور رانا صاحب حصہ دار، جبکہ ماربل اور لکڑی کے کام میں بطور نگران شامل تھے۔ غلے کا کاروبار کی کل مالیت میں رانا صاحب کا حصہ 4.25 کروڑ تھا۔ انہوں نے اپنا حصے سے مرحوم کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اور ایک اسٹامپ پیپر سامنے رکھ دیا۔ مرحوم کے والد نے آگے بڑھ کر رانا صاحب کی داڑھی ہاتھ میں لے لی اور بولے، میرے بیٹے، تمہارے ہمارے خاندان پر، میرے بیٹے پر بہت احسانات ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، تم بھی میرے بیٹے ہو۔ میں تمہارے اس ایثار کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گا۔ مرحوم کے سسر نے بھی رانا صاحب کے ہاتھ پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگے۔ وہ بار بار ان کے ہاتھ چوم رہے تھے اور انہیں اپنا فیصلہ بدلنے کا کہہ رہے تھے۔ رانا صاحب خاموش تھے، بس ان کی آنکھیں لگاتار بہہ رہی تھیں۔ پھر ان کی بیوہ کی پردے کے پیچھے سے آواز آئی کہ حاجی صاحب نے مجھے فوت ہوتے وقت وصیت کی تھی کہ رانا میرے بچوں کے بڑے ہونے تک سب کچھ کا ذمہ دار ہے، سب کچھ پہلے کی طرح اس کے حوالے ہے۔ رانا صاحب بلک بلک رونے لگے اور کہنے لگے، یارا تم مجھے کس مشکل میں ڈال گئے ہو؟ بڑی آہوزاری کرنے لگے۔ احباب گرامی، رانا صاحب نے اپنے مرحوم دوست کی ذمہ داری کو خوب نبھایا۔ اس کے بچوں کو پڑھایا، لکھایا، اعلیٰ تعلیم دلوائی اور پھر پائی پائی کا حساب سامنے رکھ کر پورا کاروبار، پیسہ، بینک بیلنس ان کے حوالے کر دیا۔ جب یہ ذمہ داری ادا کر چکے تھے، ٹھیک 5 دن بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو بے اختیار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، یار، سنگی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاتے ہیں۔ مجھے ایک دوست کا اپنے محبوب دوست پر سب کچھ نثار کر دینا یاد آ جاتا ہے۔ مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت سمجھ آنے لگتی ہے۔ پھر میں گھنٹوں بے خودی کا شکار رہتا ہوں۔
کاش ہمیں بھی ایسا اخلاص، للہیت اور جذبہ اظہار نصیب ہو۔